ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے عنایت فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ ہوش ہوا تو پھر فرمانے لگے، بھائی میں تو صرف اپنی جان و مال کا مالک ہوں۔ تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے، لہٰذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تم جس طرح چاہو اس کو بازار میں فروخت کر کے استعمال کرو۔ چنانچہ سائل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص سائمہ کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا۔ یہ سائمہ خرید کر ان کو اپنے گھر لے گیا۔ اس کے گھر کی پشت پر ایک باغ بھی تھا۔ چنانچہ سائمہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کدال دے کر کہا کہ سامنے والا پہاڑ جو 3 مربع میل رقبے میں واقع ہے، اس کی مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈال دو۔ اور یہ حکم دے کر سائمہ اپنی کسی ضرورت سے کہیں چلا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کا کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہے۔ جب سائمہ گھر واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا کہ تم نے غلام کو کھانا کھلایا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ یہ سن کر جب سائمہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے مولا حقیقی کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر اس کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے دریافت کیا کہ آپ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں خضر ہوں۔ جس کو سن کر سائمہ کے ہوش اڑ گئے۔ تو نے یہ کیا کیا؟ ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا؟ یہ تو انتہائی گستاخی ہے۔ پھر یہ سوچنے کے بعد سائمہ نے توبہ کی اور اپنے پروردگار سے معافی مانگی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رب العالمین، مجھ سے اس کا مواخذہ نہ کیجیے گا کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے کہ اے پروردگار، میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا، اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ پر واپس آئے تو دیکھا ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا ہے، اے میرے رب، حضرت خضر علیہ السلام کی غلامی سے رہائی دے اور ان کی توبہ قبول فرما۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا کہ آخر تو کون ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں تو شاذون ہوں۔ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ اس شاذون نے کہا کہ اے خضر علیہ السلام، آپ نے اپنے رہنے کے لیے مکان بنا کر دنیا طلب کی ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا۔ بس یہ سن کر وہ فوری میدان میں نکل آئے اور وہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اسی جگہ پر ایک درخت لگایا اور اس درخت کے سائے میں عبادت کرنا شروع کر دی۔ شاذون فرشتے سے کہا کہ اے شاذون، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ چنانچہ شاذون نے دعا کی اور اللہ نے شاذون کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ خدا کے برگزیدہ بندے اسی حالت میں رہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو۔ بے شک ہماری فلاح بھی اسی میں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر آنے والے ہر غم میں ہم راضی رہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مزید ایسی واقعات اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔